بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ظهور الفتن. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. امام بخاری نے باب ظہور الفتن کے نام سے باب کو قائم کیا اور اس کے بعد ایک حدیث کو اس باب میں ذکر کیا جس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَنْقُصُ الْعِلْمِ اور علم کم ہو جائے گا. بعد میں کہا وَيُلْقَى الشُّحُّ. اس کو الشُّحُّ کو تینوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، الشِّحُّ الشَّحُّ اور الشُّحُّ. البتہ الشُّحُّ یہ زیادہ افصح اور ابلغ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ. قرآن کریم نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. اس کے معنی آتے ہیں بخیلی کے. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ اور فتنے ظاہر ہوں گے. فتنے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے ای تکثر الفتن، فتنے کثرت سے ہوں گے. اس لیے کہ لا یخلو زمان الا فیہا فتن. دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فتنے سے زمانہ خالی رہا ہو. ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ اس زمانے کے اعتبار سے انسانوں کو فتنے درپیش ہوتے ہیں. ہر زمانے کے فتنے الگ الگ ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حضرات شراح تظہر الفتن ای تکثر الفتن، کہ فتنے کثرت سے ہوں گے یعنی فتنوں میں اضافہ ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ اور حرج میں اضافہ ہوگا، بکثرت حرج ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اپنے کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو فصحاء عرب اور بلغاء عرب کے یہاں پر تو مستعمل تھے مگر عام عربوں میں اس کا استعمال کم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دونوں طرح کی ہوتی تھی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عام اور سادہ الفاظ میں بات کرتے تھے کہ ہر کس و ناقص کو بات سمجھ میں آ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وتیرہ یہی ہوتا تھا. تقریباً آپ کے کلام میں 70 سے 80% آپ کو ایسے الفاظ کا استعمال ملے گا جس سے لوگ مانوس ہوتے ہیں. البتہ 20-25 سے 30% الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس سے مانوس نہیں بلکہ اس کا استعمال صرف شعر و شاعری میں یا خطبہ اپنے خطبوں کے اندر میں کرتے. تو اس کا اب چونکہ انسانوں کا ہر طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فترت نبوت بڑا طویل ہے، تو ادبا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب، علماء بھی آپ کے مخاطب، اور ہر طبقہ عوام بھی آپ کے مخاطب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا لحاظ رکھتے ہوئے تعبیرات کو استعمال کیا. تو کہیں کہیں ایسی تعبیرات اس لیے استعمال کی تاکہ ادبا کا ان کی اپنی پیاس بجھ سکے، کیونکہ ادیب اور عالم کے سامنے آپ سادہ سا زبان بولتے رہیں گے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے گا، بور ہو جائے گا. وہ بولے گا مزہ ہی نہیں آ رہا ہے. کیوں کہا ایک دم سادہ الفاظ. لیکن اگر اس کے سامنے کچھ اچھی تعبیرات استعمال کریں گے تو اس تھوڑا آسان آیا، پھر تھوڑا سا کچھ ایسا مشکل آیا، تو وہ سامنے والا جو ادیب اور جو عالم اور فاضل ہے وہ کہے گا کہ ہاں اب کچھ مزہ آیا.
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنایا اس طرح کے الفاظ بکثرت استعمال کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کی زبان بھی بالکل ایسی تھی، جیسا میں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فصیح اللسان تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کثرت سے حدیثیں یاد کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی حالت کو بیان کرتے ہوئے بڑی پیاری تعبیر استعمال کرتے ہیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ فرماتے تھے کأنما عصر على وجهه الرمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے آپ کے چہرے انور پر انار کو نچوڑ دیا گیا ہو۔ تو اتنی پیاری تعبیر استعمال کی، کأنما عصر على وجهه الرمان۔ اسی طرح سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی بڑے فصیح و بلیغ تعبیرات استعمال کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ارتداد کے فتنے نے سر اٹھایا اور پورے مدینہ کے اہل ارد گرد یہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجح بنت الحادث نے التمیمی، اس نے قبیل بنو تمیم میں نبوت کا دعویٰ کیا، اسی طریقے سے طلحہ بن خویلد الاسدی، اس کا نام طلحہ بن خالد تھا، مگر تصغیر کے ساتھ اس کو حضرات صحابہ وغیرہ استعمال کرتے تھے اس کی حقارت کے لیے، کہا آ گئی بڑی نبوت کا دعویٰ کرنے والی، تو کہا طلحہ بن خویلد، تو اس کو بھی بیچارے کو طلحہ بنا دیا اور اس کے باپ کو بھی بیچارے کو خالد کس کا بنا دیا؟ خویلد بنا دیا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہی بھی نازل ہوتی تھی اس کے اوپر، وہ اس کے اپنے زعم اور اس کے اپنے بیان کے مطابق۔ تو حضرت خالد بن ولید کے لشکر سے جب مدبھیڑ ہوئی اور اچھے سے مار پلانا شروع کیا تو کچھ قبائل والے سردار اس کے پاس پہنچے کہ بابا مار پڑ رہی ہے، کچھ وہی آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ کہا کہ وہ چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتا تھا، وہ کچھ ڈھٹنگ کرتا تھا، تو وہ کرنے لگا، اب وہ اتنی دیر لگ گئی تو وہ بولتے کہ ابھی تیری وہی آئے گی وہاں تک تو یہاں سب ختم ہو جائیں گے، اور اس کو چھوڑ کر کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے۔ تو طلحہ بن خویلد الاسدی ہے، ذوالتاج لقیط ابن سمرہ ہے، دارین کی طرف رہنے والا، اسی طریقے سے اسود عنسی ہے، اسی طریقے سے مسیلمہ ابن حبیب الکذاب ہے، یہ 5 مشہور تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو بڑے سنگین حالات ہوئے، تو ان حالات کو بڑے پیارے الفاظ میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، کہا کہ نحن فی المدینتی کشاط، اس بکری کی طرح، فی لیلۃ ظلماء فی غابۃ وحشاء وفی لیلۃ مطیرہ، کہا ہماری صورتحال مدینہ میں ایسی تھی کہ مدینہ کے چاروں طرف دشمن تھے، ایک بکری ہو، رات میں تاریکی ہو، بارش شدت سے ہو رہی ہو اور اس میں کثرت سے وحشی جانور ہو، اور اس کے درمیان جو بکری کی صورتحال ہوتی ہے تو فرماتی ہے کہ بالکل ویسی صورتحال مسلمانوں کی مدینہ میں تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور امت کو سنبھالا، اور اس فتنے کو مشکل سے 2 مہینے سے بھی کم عرصے کے اندر میں اس فتنے کو کیا کر دیا؟ آپ نے دبا دیا۔ تو ایسے بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ طلاب مدرسۃ النبوہ، یہ مدرسہ نبوت کے کیا تھے؟ سیکھے ہوئے تھے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا لفظ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج کثرت سے ہوگا۔ قالوا، تو حضرات صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایما ہوا، اصل میں کیا ہے یہ؟ ایما ہوا، لیکن اس کا استعمال اس کا عربی زبان کے اندر میں الف کی حذف کے ساتھ بھی ایما کو ایما ہوا کے استعمال ہوتا ہے تخفیف کے طور پر، کہ کلمات کے اندر میں تخفیف کی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ یہ حرج کا لفظ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بعض روایتوں میں وَمَا الْحَرَجُ یا رسول اللہ، یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القتل، کثرت سے قتل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں قتل کثرت سے ہوگا۔ بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے صورتحال ایسی ہوگی کہ قاتل کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور مقتول کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ یعنی قاتل کو نہ تو وجہ قتل کا علم، اور مقتول کو بھی اپنے وجہ مقتول ہونے کا علم نہیں، اتنی کثرت سے قتل ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے واقعات میں کیا ہوتا جا رہا ہے
اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے محدثین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے چیزوں کو بیان کیا، کہا اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ حضور کے سامنے حالات رکھ دیے گئے ہو اور انہیں دیکھ کر آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہذہ معجزۃ النبوہ، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے، کہ آج کے حالات کو آپ نے پہلے ہی کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القتل، تو وہ معنی سمجھ میں نہیں آیا، مشکل لفظ حضور نے استعمال کیا۔ اس کو جیسا کہ اس سے قبل میں نے کہا، اس کو غرائب العلم غریب الحدیث یا علم غرائب الحدیث کے نام سے مستقل ایک علم ہے، جس میں احادیث مبارکہ میں استعمال ہونے والے غیر مشہور الفاظ کی تحقیق حضرات محدثین نے پیش کی ہے۔ ایک ایک دو دو جلد میں، کئی چار چار چھ چھ جلدوں کے اندر میں کتابیں اس پر کیا کی گئی ہے، لکھی گئی ہے۔ غریب القرآن، غریب الحدیث، تو یہ غریب سے مراد کیا مطلب؟ غیر مشہور، غیر معروف یا غیر مانوس نہیں، بلکہ غریب سے مراد جو بہت زیادہ مشہور نہ ہو، جو بہت زیادہ فصیح کلمات ہونے کی وجہ سے صرف اس کا استعمال شعراء اور بلغاء اور خطباء اپنے خطبوں وغیرہ کے اندر میں کرتے ہو۔ تو فرماتے ہیں قال القتل القتل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قتل۔ وبه قال وقال شعيب ويونس والليث وابن اخي الزهري عن الزهري عن حميد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، آپ نے گویا کہ بیان کیا اپنے ایک اور سند کو، تاکہ روایت وہی ہے لیکن اس کی ایک سند کو آپ نے یہاں پر کیا کر دیا، ذکر کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان هؤلاء الاربعه خالفوا معمرا، کیا مطلب کہ شعیب سند کے اندر میں بیان کر رہے ہیں کہ اس سے قبل والی جو سند ہے اس سند کے اندر میں معمر ہے، حدثنا معمر، یعنی عیاش بن الولید نے عبد الاعلی ابن عبد الاعلی سے، اور انہوں نے معمر سے ذکر کیا اور معمر نے زہری سے۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسرے محدثین جو ہے شعیب، یونس اور لیث ابن سعد اور ابن اخی الزہری، تو ان چار لوگوں نے جو روایت کیا ہے اس میں ہے عن الزہری عن حمید عن ابی ہریرہ، اور اس سے پہلے والی روایت میں ہے معمر عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ۔ تو اب فرماتے ہیں کہ وہاں پر معمر نے جو بیان کیا ہے اس میں زہری کے بعد سعید آتے ہیں، اور شعیب، یونس اور لیث اور ابن اخی الزہری نے جو بیان کیا ہے تو اس سند کے اندر میں عن الزہری عن حمید، وہاں پر سعید ہے اور یہاں پر کیا ہے، حمید ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خالف، گویا کہ سند کے اندر میں معمر سے ان محدثین نے اختلاف کیا، تو شیخ گویا کہ شیخ زہری وہاں پر سعید ہے معمر کی سند میں، اور یہاں پر جو ہے وہ کون ہے، حمید ہے۔ تو اس گویا کہ اختلاف، راویوں کے اختلاف کو بیان کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ محدثین نے میں سے کسی نے امام زہری اور ابو ہریرہ کے درمیان حمید کو لایا ہے اور کسی نے سعید کو لایا ہے۔ اب سوال پیدا ہو کہ ایسا کیوں؟ تو یہ نام کا اشتباہ نہیں ہے بلکہ راوی ہی الگ ہے۔ کیا مطلب کہ زہری نے کبھی حمید سے روایت کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ سے، اور ان کے علاوہ کبھی کبھی انہوں نے ذکر کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ حمید کی جگہ پر سعید کو ذکر کیا، تو معمر نے سعید والی سند کو بیان کیا اور دیگر محدثین نے حمید والی سند کو بیان کیا۔ اسی لیے احادیث مبارکہ اتنی محفوظ ہم تک کیا ہوئی ہے، چلی آئی کہ چھوٹا سا اختلاف، لیکن اس اختلاف کو بھی ہمارے محدثین نے کیا کیا، ذکر کیا۔ ایسا کہہ کر کیا ٹھیک ہے وہ حمید سعید ہو گیا، سعید عمرہ ہو گیا، ایسا بول کے نکل نہیں ہے، کہا کہ نہیں، دونوں آدمی اس زمانے میں پائے جاتے تھے، لہذا زہری سعید سے بھی نقل کرتے ہیں اور زہری حمید سے بھی نقل کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم وَيَكْسُرُ فِيهَا الْحَرْجُ وَالْحَرْجُ الْقَتْلُ۔ امام بخاری اپنے شیخ عبید اللہ ابن موسیٰ، بعض نسخوں کے اندر میں ہے
عبیداللہ ابن موسیٰ کے بجائے یہاں پر مسدد عن عبیداللہ کہ امام بخاری مسدد ابن مسرحد سے بیان کرتے ہیں اور وہ عبیداللہ سے بیان کرتے ہیں، گویا کہ مسدد کا اضافہ ہے۔ اور یہ جو نسخہ ہے اس نسخے کے اندر میں حدثنا عبیداللہ ابن موسیٰ، تو اس سلسلے میں حضرات شراح فرماتے ہیں، امام حجر اسقلانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہذا وہم، جن نسخوں کے اندر میں مسدد کا اضافہ ہے یہ وہم ناسخ کا وہم ہے، مسدد نہیں ہے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ حدثنا عبیداللہ ابن موسیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری جہاں تک ہو سکتا ہے سند کو اختصار نہیں، سند کو بیان کرنے میں اس بات کا پورا لحاظ رکھتے ہیں کہ اگر کسی سند میں زیادہ سے زیادہ راوی کم کرنے کی گنجائش ہو تو اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اب جب امام بخاری براہ راست عبیداللہ ابن موسیٰ سے ملے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مسدد کو بیچ میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ عبیداللہ سے مسدد کا بھی لقاء ہے اور مسدد عبیداللہ سے بیان کرتے ہیں، مگر امام بخاری کا براہ راست لقاء ہے، لہذا اس بنا پر کسی کو وہم ہو گیا، بعض نساخ کو جو پہلے زمانے میں کاتب جو ہوا کرتے تھے نسخے نقل کیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کوئی منچلا ہو تو اس کو ایسا سمجھ میں آیا ہو یار یہ عبیداللہ سے تو مسدد بھی بیان کرتے، ہو سکتا ہے امام بخاری بھول گئے ہو، وہ بخاری نہیں بھولے بلکہ ان کو وہم ہوا ہے۔ تو فرماتے حدثنا عبیداللہ ابن موسیٰ عن الاعمش۔ اب جب احادیث مبارکہ میں اتنا احتیاط کیا تو قرآن میں کتنا احتیاط کیا ہوگا؟ یہ سوچنے ایسی بات ہے کہ احادیث مبارکہ کو اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اہتمام کے ساتھ بیان کیا، جہاں جس کا جو وہم ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں ہمارے محدثین، اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں، تو اللہ کی کتاب کی حفاظت کے لیے کیا نہیں کیا ہوگا۔ فجزاهم الله عنا وعن امت محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین۔ تو ہمارا حدثنا عبیداللہ ابن موسیٰ عن الاعمش عن شقیق، وہ روایت کرتے ہیں شقیق ابن سلمہ سے، قال كنت مع عبداللہ و ابی موسیٰ، میں عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھا، فقالا، تو ان دونوں نے ایک ساتھ کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعۃ لایاما، کہ قیامت سے پہلے پہلے ایسی صورتحال ہوگی، ینزل فیہا الجہل، کہ جہالت نازل ہوگی، کیا مطلب؟ جہالت عام ہوگی، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت شراح فرماتے ہیں ای بِمَوْتِ الْعُلَمَاء، یعنی جو کبار علماء ہوں گے ان کی کثرت سے موت واقع ہوگی۔ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرْجُ، اور حرج کثرت سے ہوگا، اور پھر انہوں نے خود ہی اس کی تشریح کی، وَالْحَرْجُ الْقَتْلُ، کہ حرج کا مطلب ہے قتل۔ تو اس میں بھی فتنوں کی نشاندہی کی گئی۔ بہرحال ہوا یہ کہ شقیق ابن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم مجلس میں تھے، اتفاق سے عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری دونوں تھے، اور دونوں نے کوئی بات بیان کرنا چاہا اور اتفاق سے دونوں نے ایک جیسی بات بیان کی، اتفاق سے دونوں نے کیسی بات کی؟ ایک جیسی بات۔ اور وہ کیا تھی؟ کہا وہ یہ حدیث مبارک تھی۔ انہوں نے بھی مشورہ کر نہیں، بلکہ دونوں نے کچھ بات اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اصحاب کے سامنے بیان کرنا چاہا، اور دونوں نے بولنا شروع کیا تو بالکل ہو بہو ایک جیسی بات، دونوں نے ایک جیسی روایت کو نقل کیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسی صورتحال ہوگی لایاما، اس لیے کہتے ہیں حضرات مؤرخین نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت جو ہے، زمانہ جاہلیت کو عام طور پر ابتدائی زمانے میں ہمارے مؤرخین الایام الجاہلیہ سے تعبیر کرتے، یعنی تاریخ جاہلیت کو الایام سے تعبیر کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرات محدثین آئے تو اسلام کے دور کے زمانے کو الوقائع سے تعبیر کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد آئے کچھ لوگ تو انہوں نے طبقات کے نام سے کتابیں لکھنا شروع کی، اور پھر اس کے بعد حضرات مؤرخین آئے جنہوں نے ان سب کو جمع کرنا کیا شروع کیا۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ ایامن، زمانہ، ایام سے مراد یہاں پر زمانہ ہوگا، یعنی کچھ سال ایسے بھی گزریں گے، ینزل فیہا الجہل، کہ جس میں جہل عام ہو جائے گی، مطلب لوگوں میں جہالت عام ہوگی۔ کس چیز میں جہالت عام ہوگی؟ دین کے سلسلے میں،
اخلاق کے سلسلے میں، اساسیات دین کے سلسلے میں. ورنہ دنیاوی چیزوں میں تو دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ بایولوجی